والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. آج کی اصول ثلاثہ کی ہفتہ واری اس نشست میں تمام سامعین اور ناظرین کا استقبال کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں: اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. سورہ نساء کی ابھی 136 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی. گزشتہ درس میں الایمان بالکتب، اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم کیا ہے وہ بیان کیا گیا، جسے سرسری طور پر آپ کے سامنے دہرا دیا جائے تاکہ یہ ان لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جو حاضر نہیں تھے. اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانے کا پہلا مطلب یہی ہے کہ التصدیق الجازم بأن جمیع الکتب فہو منزل من عند اللہ. اس بات کا قطعی اور یقینی ارادہ کرنا یا ایمان رکھنا کہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس میں جو کلام ہے وہ کلام حقیقی ہے. اللہ نے اس میں اپنا کلام بیان کیا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے ما ذکر من هذه الكتب تفصیلا وجب علینا ان نؤمن تفصیلا. اللہ نے جن کتابوں کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے ہمیں ان کتابوں پر تفصیلی ایمان رکھنا ہے. ایک مثال اس کی کلام مجید کے ناحیے سے 145 نمبر کی آیت سورہ اعراف کی، جس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب دی اس کتاب کے اندر موعظت ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے. تو تورات کے تعلق سے یہ جو وضاحت ہے کلام مجید میں، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. ایسے ہی تورات ہی کے تعلق سے ایک بڑی خوبی حدیث کے اندر بیان ہوئی. 2652 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے. جس وقت 2652 جس وقت حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کے بیچ آسمان میں حجت ہوئی، اور حضرت آدم سے حضرت موسیٰ نے کہا انت ابونا و خیبتنا و اخرجتنا من الجنہ، کہ آپ ہمارے والد ہیں اور آپ کی ایک غلطی سے ہم بھی جنت سے نکالے گئے، اور آپ نے ہمیں ناکام اور نامراد کیا. تو پہلے حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کی تعریف کی کہ آپ وہی ہیں اصطفاک اللہ لرسالتہ و بکلامہ، کہ اللہ نے آپ کو
اس کی رسالت کے لیے چنا اور آپ سے کلام کیا۔ اور آگے جو شاہد ہے وہ یہی ہے، وَخَطَّ لَكَ كِتَابًا بِيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب اللہ نے آپ کو دی۔ تورات یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ تو یہی ہے ایمان تفصیلی، کہ جن کتابوں کا نام لیا گیا ان کتابوں پر نام کے ساتھ ایمان رکھنا، جن کتابوں کی خوبی بیان کی گئی ان کتابوں کی خوبی کے ساتھ اس پر ایمان رکھنا۔ ایسے ہی انجیل کے تعلق سے بھی قرآن کریم میں ایک جگہ ہے جہاں اللہ نے ان تینوں کتابوں کے تعلق سے نزول کا تذکرہ کیا ہے۔ 44 سورہ مائدہ کی آیت ہے، 46 اس کے بعد اسی صورت میں، اور 48۔ یہ تین آیتوں میں پہلی آیت میں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، تورات ہم نے ہی نازل کی اور اس کے اندر نور ہے، ہدایت ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے حضرت عیسیٰ کو انجیل دی جس کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے۔ یعنی آسمانی کتابوں میں یکسانیت کچھ صفات کے ساتھ ہے، ہدایت ہو، نور ہو، رحمت ہو۔ قرآن کریم کی بھی یہ صفت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ 15 نمبر کی آیت سورہ مائدہ کی، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ۔ تو قرآن کریم بھی اپنے ماننے والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور وہ سراپا نور ہے، یعنی اس کے اندر حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی روشنی ہے اور ظلمات سے نکالنے کی، ہدایت کے نور کی طرف لے جانے کی قابلیت اور صلاحیت ہے۔ تو 48 نمبر کی آیت میں اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ تو یہ تین بڑی کتابیں ہیں جن کا نام لیا گیا، تو ہمیں ان کتابوں کے ناموں کے ساتھ ایمان رکھنا ہے، ان کتابوں کی جو صفات بیان کی گئی ان کی صفات پر ایمان رکھنا ہے، اور دلیل کے طور پر ایک ہی جگہ یعنی قریب قریب سورہ مائدہ کی 44 نمبر کی آیت، 46 نمبر کی آیت اور 48 نمبر کی آیت۔ تو یہ دوسرا معنی ہے اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے کا، کہ جن کتابوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے ہمیں ان کتابوں پر تفصیلی ایمان رکھنا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ان کتابوں کی خبریں جس کی تصدیق قرآن کریم نے کی ہے اور جو تحریف نہیں ہیں، جو بدلی نہیں گئی ہیں، ان کو ہمیں تسلیم کرنا اور ان کو ماننا۔ مثلا قرآن کریم میں مثال دی گئی تھی کہ صحف ابراہیم، حضرت ابراہیم کے صحیفے ہیں، تو اس کے اندر بھی کچھ باتیں ہیں، مثلا 16، 17، 18 سورہ اعلیٰ کی جو آیات ہے، بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ بات حضرت ابراہیم کے صحیفے، حضرت موسیٰ کے صحیفے۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ تورات ہی صحف موسیٰ ہے، زیادہ تر علماء نے اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے دونوں کے بیچ میں فرق کیا ہے۔ بہرحال صحف موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ کو جو صحیفہ دیا گیا اس میں بھی یہ بات ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت یہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ تو ہمیں تصدیق کرنی ہے کہ یہ بات تورات کے اندر موجود ہے اور حضرت ابراہیم کے صحیفے میں موجود ہے۔
37 سے لے کر کے 41 نمبر کی آیات سورہ نجم کی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ قرآن کریم تصدیق کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو صحیفہ دیا گیا اس میں یہ بات موجود ہے، کوئی اس دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کو جتنی وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہی ملتا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ وہ اپنی کوشش کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا۔ تو یہ بات حضرت ابراہیم کے صحیفے میں موجود ہے، اس کی تصدیق قرآن کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے حد نافذ کی تھی، تورات کے اندر یہ حد بھی موجود ہے، اس کی بھی تصدیق قرآن کے اندر ہے۔ مثلاً 46 نمبر کی آیت سورہ مائدہ کی، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اور اس کے بعد پارٹس آف دا باڈی، کچھ اعضائے جسمانی کا ذکر ہے، یعنی دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک۔ کسی نے کسی پر ظلم کیا، اور جیسا ظلم کیا گیا ہے اس سے انتقاماً اس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہ بات بھی بنی اسرائیل کو دی گئی کتاب یعنی تورات میں موجود ہے، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، تو ہم اور آپ اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ ہے اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا ایک معنی مفہوم، کہ وہ اخبار جن کی تصدیق ہماری شریعت میں موجود ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور جو بدلے نہیں گئے ہیں اس کی بھی ہم تصدیق کریں گے۔ چوتھا یہ ہے، اور یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ کتاب پر ایمان لانا ہم کو مکلف کیا گیا ہے، تو ہمیں دی گئی کتاب کون سی، ہماری طرف نازل کردہ کتاب کون سی ہے؟ تو یہ ہے قرآن کریم۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے میں یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان رکھیں، اور قرآن کو ساری آسمانی کتابوں کا حاکم مانیں، ایسے ہی مہیمن مانیں۔ مہیمن کا معنی ہوتا ہے ساری آسمانی کتابوں کی امانت والی کتاب، یعنی ان کتابوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہے قرآن کریم اس کی دلیل ہے، یا قرآن کریم ان تمام تر کتابوں کی گواہی، شاہد۔ مہیمن کا معنی یا تو آپ مؤتمن کریں یا شاہد کریں۔ تو یہ ایمان رکھنا ضروری ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے میں، کہ قرآن کریم تمام تر آسمانی کتابوں کا سردار، آسمانی کتابوں کا حاکم، اور ایسے ہی آسمانی کتابوں کا ناسخ اور آسمانی کتابوں کا مصدق ہے۔ اور آج کے درس میں کچھ باتیں اسی تعلق سے انشاءاللہ بیان کی جائے گی کہ قرآن کریم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ آیت جو پڑھی گئی اس میں اللہ نے ایمان والوں سے ہی خطاب کیا، سورہ نساء کی، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کی۔ یہاں پر صریح حکم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کتاب نازل کی یعنی قرآن کریم، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور جگہ جگہ قرآن کریم میں اس بات کا بیان ہے کہ آپ قرآن کریم پر ایمان لائیں۔ جہاں پر بھی ایمان بالکتب کا تذکرہ ہے وہاں پر قرآن کریم پر ایمان لانے کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کریم پر ایمان لانے کا مطلب، اس کے بہت سے معنی بیان کیے گئے، لیکن خلاصہ کلام پہلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جیسا کہ ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے
اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے، اس کی بھی تو دلیلیں قرآن کریم میں کافی ہیں۔ اللہ نے ہی کئی جگہ کلام اللہ کا لفظ استعمال کیا۔ گزشتہ درس میں یہ آیت پڑھی بھی گئی سورہ توبہ کی 6 نمبر کی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ۔ مشرکین میں سے بھی اگر کوئی پناہ مانگتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنے تو اے نبی آپ مشرک کو بھی پناہ دے۔ فتح مکہ کے موقع سے یہ حکم آیا تھا۔ تو قرآن کو اللہ نے اپنا کلام قرار دیا ہے۔ تو قرآن پر ایمان لانا یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کا کلام تسلیم کریں کہ اللہ نے بات کی ہے، یہ کلام حقیقی ہے۔ اسی لیے وہ فرق جنہوں نے تعویل کی اس میں اور کہا کہ یہ مخلوق ہے، وہ گمراہ ہوئے، منہج سلیم سے اور صراط مستقیم سے ہٹا دیے گئے، پھرا دیے گئے۔ کچھ ہے فرقے ہم اور آپ جانتے ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات میں تعویل کی اور کہا کہ اللہ کا کلام قرآن یہ کلام حقیقی نہیں ہے، یہ مخلوق ہے۔ احمد بن حنبل اسی کے خلاف کئی سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے، یعنی اس عقیدے کو باطل قرار دینے کی سزا ان کو دی گئی۔ اور جن لوگوں نے بھی کہا، معتزلہ ہے اور دوسرے فرق ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات میں تعویل کی، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام مخلوق ہے، کلام حقیقی نہیں ہے، تو اس کی ایک دلیل اللہ کی کتاب سے دے دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دے دو، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ بہرحال انہوں نے دلیل نہیں دی۔ اس لیے یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو کلام ہیں وہ اللہ کا کلام حقیقی ہے، یہ اس کی صفت ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ کلام نازل کیا گیا ہے۔ آپ جگہ جگہ پائیں گے قرآن کریم کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم نے اسے نازل کیا۔ ہے کوئی ایک دلیل ذہن میں؟ جی، بہت مشہور آیت ہے سورہ نحل کی، سورہ حجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہم نے نازل کیا، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور جگہ جگہ جیسے سورہ کہف کی ابتدا ہے تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ سب سے بہترین جو دلیل ہے جس کے اندر اہمیت بھی قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجاگر ہوتی ہے، وہ ہے سورہ فرقان کی پہلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ انہیں عالمین کے لیے نذیر بنائے۔ اب اس آیت میں اگر ہم تھوڑی دیر تفکر تدبر کریں تو سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک صفت اللہ نے بیان کی، الفرقان۔ کسی کو حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو اسے اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کرنا ہوگا، اسے قرآن کریم پڑھنا ہوگا، قرآن کریم سمجھنا ہوگا اور قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا ہوگا، تبھی وہ یہ صلاحیت دیا جائے گا کہ وہ حلال حرام میں، حق اور باطل میں، ضلالت اور ہدایت میں فرق کر سکے۔ فرقان اللہ نے اپنی کتاب کو قرار دیا ہے، اس لیے آپ ایک صفت قرآن کریم کی زیادہ تر قرآن میں پائیں گے اور وہ ہے ہدایت۔ اکثر جگہ جہاں پہ بھی اللہ نے قرآن کریم کی تعریف کی ہے نا، یہ صفت موجود ہے۔
جیسے کہ 97 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، حضرت جبریل کے واسطے سے قرآن اللہ نے نازل کیا رسول اللہ کے قلب اطہر پہ، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى۔ یعنی قرآن کریم کی تعریف ہوئی کہ جبریل ہی وہ نبی، وہ فرشتے ہیں اے نبی جنہوں نے آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے نازل کیا قرآن، جو کہ تمام تر آسمانی کتابوں کا مصدق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور وہ سراپا ہدایت ہے۔ فرقان کا جو لفظ ہے، قرآن کریم کو فرقان سے تعبیر کرنا، اس میں سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا مصدر ہے، بلکہ سب سے مضبوط ترین ہدایت اس کو ہی اللہ نے قرار دیا۔ 9 نمبر کی جو آیت ہے سورہ اسراء کی، اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہی وہ قرآن ہے جو سب سے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب اگر قرآن کریم انسان نہیں پڑھے گا اور جو بھی ایمان لانے کا قرآن کریم پر تقاضا ہے اس تقاضے کو وہ پورا نہیں کرے گا تو پھر وہ گمراہی میں، ضلالت میں واقع ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ نے 2 باتیں بیان کی جو صحیح مسلم میں 2408 نمبر میں موجود ہیں۔ کتاب اللہ ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی کتاب ہے جو بندے اور اللہ کے بیچ میں مضبوط سہارا ہے، اور یہ اللہ کی مضبوط ترین رسی ہے۔ آگے ایک جملہ ہے، من اتبع فقد ہدی، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پہ رہے گا، ومن ترکہ کان علی ضلالہ، اور جو قرآن کریم سے جتنا دور ہوگا وہ ہدایت سے اتنا دور ہوتے ہی چلا جائے گا اور گمراہی پہ ہی وہ رہے گا۔ تو الفرقان کا لفظ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی یہ کتاب سب سے زیادہ ہدایت والی کتاب ہے، اسی لیے اس کا علم حاصل کرنا، اس کا سیکھنا اور ایسے ہی اس کے اوپر ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم مومن رہنا چاہتے ہیں تو کتاب اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ قرآن کریم میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں اللہ نے ایمان کو جوڑا ہی ہے کتاب پر ایمان لانے کے ساتھ، یعنی جو اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے تقاضے کو پورا کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ تو ابھی یہ پہلا معنی بیان کیا گیا کہ آپ اللہ کی کتاب کو اللہ کا کلام حقیقی مانیں، یعنی یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ 121 نمبر کی آیت سورہ بقرہ میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ آیت ہے کہ ایمان قرآن کریم کو سمجھنے یا قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس کا حق ادا کرنے میں ہی ہے۔ جس نے کتاب اللہ کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے تلاوت کی وہ مومن ہے، اور جس نے یہ نہیں کیا اللہ نے پھر دوسرا جملہ استعمال کیا، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو حق تلاوت نہیں ادا کرتا گویا کہ وہ اس نعمت کا اور اس کتاب کا کفر کر رہا ہے، اور اس سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات ہے، الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، انزلہ اور نزلہ یہ معنی بھی ہم اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے، بہتر ہے، کیونکہ زیادہ تر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن کے لیے کہیں نزلہ کا لفظ ہے اور کہیں انزلہ کا لفظ ہے۔ ابھی کچھ آیتیں ہم نے سنی جس میں نزلہ کا لفظ واضح ہے، انا نحن نزلنا الذکر تبارک الذی نزل الفرقان، لیکن کہیں کہیں انزلہ کا لفظ بھی ہے۔ سورہ کہف کی جو پہلی آیت پڑھی گئی، الحمدللہ الذی
انزل یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو قرآن کو اللہ نے دو طرح سے نازل کیا. ایک ساتویں آسمان سے یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کے ایک حصے میں، رات کے ایک حصے میں قرآن ساتویں آسمان سے آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پہ نازل کر دیا گیا. اس کو انزلہ سے اللہ نے تعبیر کیا، ایک ہی بار میں نازل کرنا. اور نزلہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بالتدریج یہ آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل کے واسطے سے نازل کیا گیا، جو کہ 23 سالہ مدت میں پورا ہوا. تو یہ قرآن کریم میں انزلہ اور نزلہ جو بیان کیا گیا ہے اس میں فرق. دوسرا معنی اللہ کی اس کتاب پر ایمان لانے کا وہ یہ ہے کہ یہ قرآن سب کے لیے ذکر ہے اور سبھی کے لیے نصیحت ہے، عالمین کے لیے. اس سے پہلے جو بھی کتابیں نازل کی گئیں وہ مخصوص قوم کے لیے تھی، جیسا کہ نبی مخصوص قوم کے لیے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی برکت کی وجہ سے یہ مقام مرتبہ دیے گئے کہ آپ سارے لوگوں کے لیے نبی اور رسول ہیں. جیسا کہ یہیں اللہ نے کہا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، ہم نے آپ پر فرقان نازل کر کے آپ کو عالمین کا نذیر بنایا. تو قرآن مخصوص قوم کے لیے نہیں آیا. قرآن سے پہلے جو کتابیں تھیں یہ مخصوص قوم کے لیے تھی، لیکن قرآن کریم کو اللہ نے کہا ایک جگہ یہ ہے، کئی جگہ بیان ہوا ہے، لیکن دلیل کے طور پہ 104 نمبر کی آیت ہے سورہ یوسف کی، ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ عالمین کے لیے ذکر ہے، عالمین کے لیے نصیحت ہے. تو دوسری آسمانی کتابوں سے قرآن کریم کی خصوصیت اس اعتبار سے ہو جاتی ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں یہ خاص قوم کے لیے تھی. تورات کن کے لیے تھی؟ بنی اسرائیل کے. انجیل حضرت عیسیٰ کو ماننے والے. زبور حضرت داؤد پر ایمان لانے والوں کے لیے. لیکن قرآن کریم یہ عالمین کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کتاب دیے گئے، اور یہ کتاب آپ کے لیے آسمان سے اللہ کی طرف سے جتنے بھی معجزات نازل ہوئے ہیں ان تمام تر معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے حضرت موسیٰ کا سمندر میں لاٹھی مارنا اور وہاں پر راستے بن جانا. 612 69 سورہ شعراء کی جو آیتیں ہیں، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق. تو لاٹھی مارنے سے سمندر پہ راستے بن جانا معجزہ ہے نا. حضرت عیسیٰ جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 110 نمبر کی، ان کے معجزات اللہ نے بیان کیے، اور اس میں یہ بھی ہے انی احیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کی اجازت سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا. لیکن اس معجزے سے بھی بڑا معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں جو معجزہ دیا گیا. جتنے بھی معجزے اللہ نے نازل کیے ہیں الگ الگ نبیوں پر، رسولوں پر، ان تمام تر معجزات کا سردار ہے قرآن کریم. اس سے بڑا معجزہ آسمان سے نازل نہیں ہوا ہے. اسی کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہیں 4981 اور دوسری جگہ 7274، ما من الانبیاء نبی الا وقد اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر. سارے نبیوں کو اللہ نے وہ دیا کہ وہ اپنی قوم کو بتا سکے کہ میں نبی ہوں اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. اب جو بھی
اللہ نے ان کو آیات نشانیاں دیں. حضرت صالح کے لیے حاملہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکل جانا کتنا بڑا معجزہ ہے، تو یہ بھی ان کو عنایت کیا گیا. اور ابھی ہم نے سنا حضرت موسیٰ کے تعلق سے، حضرت عیسیٰ کے تعلق سے، تو ہر نبی رسول کو کچھ نشانی دی گئی تاکہ وہ اپنی قوم کو بتا سکے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، رسول ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں. وَأَنَا الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ یا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، اللہ نے مجھے بھی کچھ دیا ہے اور وہ وہی ہے کتاب اللہ جس کی وحی میری طرف کی گئی. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے جو معجزہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا وہ قرآن کریم کی وحی ہے، قرآن کریم ہے. اب جیسے رسول اللہ تمام انبیاء میں، تمام رسولوں میں سب سے بڑے ہیں، ویسے ہی آپ کو دیا گیا معجزہ بھی تمام انبیاء رسول کو دیے گئے معجزات میں سب سے بڑا ہے. اور آپ کی بھی فضیلت، منقبت یا برتری، بہتری اسی وجہ سے ہوئی کہ اللہ نے اتنا بڑا معجزہ آپ کو دیا. قرآن میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ قرآن نازل ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو اللہ نے تمام نبیوں کا امام بنایا اور تمام نبی رسول سے افضل بنایا. 113 نمبر کی جو آیت ہے سورہ نساء کی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی، ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ کتاب کا نازل کرنا اور اس کے تعلق سے علم دینا اللہ کا آپ کے اوپر فضل عظیم ہے. اب ہمارے لیے اللہ نے اتنا بڑا معجزہ نازل کیا ہو اور ہم اور آپ اس کی ناقدری کریں، یا پھر ایسے ہی ایمان لانے کے جو بھی تقاضے ہیں اس کتاب مبین پر اور فرقان حمید پر، اس کو ہم پورا نہ کریں، تو ہم اللہ کی اور رسول اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی کرنے والے شمار ہوں گے. تیسرا معنی قرآن کریم پر ایمان لانے کا کہ پہلا معنی اور دوسرا معنی جو بیان کیا گیا، تیسرا اس کتاب کو اللہ نے دوسری آسمانی کتابوں سے ممتاز کیا اس ناحیے سے کہ دوسری جتنی آسمانی کتاب تھی سب میں تحریف، تصحیف، تغییر، یعنی اس کو بدل دیا گیا. قرآن میں اللہ نے یہودیوں کا جرم نقل کیا ہے، عیسائیوں کا جرم نقل کیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 اور ایسے ہی 41، یحرفون الکلم عن مواضع یا یحرفون الکلم من بعد مواضع. تورات میں انہوں نے اپنی طرف سے تحریف کر دی، انجیل میں انہوں نے اپنی طرف سے تصحیف کر دی، اللہ کے حکم کو بدل دیا. تو کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے نہیں لی ماں سوائے قرآن کریم کے. تو یہ قرآن کریم پر ایمان لانے کا سب سے بڑا معنی اور مفہوم ہے کہ ہمیں ایمان لانا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کا محافظ اللہ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہ تین معنی ہیں قرآن کریم پر ایمان لانے کا جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے. ویسے بہت سے معانی علماء نے ذکر کیے ہیں. اس کے اندر موجود ہدایت ہے تو آپ ہدایت پر ایمان لائیں، اس میں موجود معجزات ہیں، معجزات پر آپ ایمان لائیں، اس میں موجود نور ہیں تو آپ نور پر ایمان لائیں. یعنی جو بھی صفات ہے اور خوبیاں ہیں قرآن کریم کی وہ سب ایک ایک کر کے گنائی گئیں اور کہا گیا کہ ان سب پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے. لیکن سارے دلائل کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ جو تین معانی ہیں قرآن کریم پر ایمان لانے کے، وہ سارے دلائل کے تجزیے میں منحصر ہو جاتے ہیں، اور دلائل کا تجزیہ کرنے کے بعد بطور لب لباب خلاصہ کلام یہ تین معنی علماء نے
بیان کیے ہیں جو آپ کے سامنے ابھی ذکر کیے گئے۔ اللہ کی یہ کتاب جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے اور اس کو سب سے بڑا معجزہ قرار دیا گیا، تو اس کی کچھ وجہ بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، قرآن کریم کی پہلی سورت الفاتحہ، ایک ہی سورت، لیکن اس کو مقام اور مرتبہ اتنا دیا گیا، یہ ہے اس کتاب کے سب سے بڑے معجزے ہونے کی دلیل کہ یہ سارے معجزات کا سردار کیوں ہے، اور اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی ایک سورت نہیں، یہ پورا کلام نہیں، اس کی ایک ایک آیت بھی اللہ کی طرف سے چیلنج ہے۔ یعنی یہ تک بھی کہا گیا ہے قرآن میں، 34 نمبر کی آیت سورہ طور میں موجود ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر تم سچے ہو اور کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اپنی طرف سے گڑھ لی ہے، تو تم بھی تو لا سکتے ہو نا۔ تو تم ایک سورت نہیں، 10 سورت نہیں، پورا قرآن نہیں، ایک آیت قرآن کریم کے لے کر کے آ جاؤ، قرآن جیسی ایک آیت۔ اللہ نے یہ چیلنج تا قیامت رکھا ہے، لیکن جو فصیح اللسان تھے، بلیغ الکلام تھے، فصاحت اور ادب بلاغت میں اپنی مثال آپ تھے، جب وہ نہ لا سکے تو ان کے بعد کوئی دوسرا کیسے لے کر کے آئے گا۔ ایک ایک آیت بھی معجزہ ہے۔ یعنی یہ بھی کہا گیا 88 نمبر کی جو آیت ہے سورہ اسراء کی، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، پورے انسان پورے جنات مل کر کے بھی قرآن جیسا کلام لانا چاہیں، یہ اعلان تا قیامت ہے۔ یہ پورے مل کر کے ایسی کاوش اور ایسی کوشش کر لے کہ وہ قرآن جیسا کلام لے کے آ جائیں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی ہو جائیں، ایک دوسرے کے مددگار ہو جائے، تو بھی قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ یہ آیت پورے کلام کی دلیل ہے، لیکن کسی جگہ اللہ نے 10 سورت کے تعلق سے بھی کہا۔ 13 نمبر کی سورہ ہود کی آیت ہے، فَلْيَأْتُوا بِعَشَرِ ثُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ یا ام یقولون افْتَرَىٰ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ ثُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اگر قرآن کو کہتے ہو کہ رسول اللہ نے گڑھا ہے اور اپنے سے ہی لکھا ہے، تو تم اس جیسی 10 سورت لے کے آ جاؤ۔ 10 کو بھی اللہ نے ایک میں کیا، ایک سورت کے تعلق سے بھی قرآن کریم کا چیلنج موجود ہے، اور یہ سورہ یونس کی آیت ہے غالباً 37 نمبر کی، جس میں یہ بیان ہے، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم سب کے سب مل جاؤ، اور اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن کریم کی طرح ایک سورت لے کے آؤ۔ تو 10 سورت، پورا قرآن ایک سورت، اس سے بڑھ کر کے اللہ نے کہا ایک آیت ہی لے کر کے آ جاؤ۔ اسی لیے سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اب دیکھیے اس کا معجزہ، پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، 5006 صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، کہ میں تمہیں ایک سورت سکھانا چاہتا ہوں، اور ترمذی میں جو اس کی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ لم تنزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، انجیل میں، تورات میں، زبور میں اور قرآن میں بھی اس صورت کی طرح اللہ نے کوئی دوسری صورت نازل ہی نہیں کی، میں تم کو ایسی صورت سکھانا چاہتا ہوں۔ صحابی نے کہا ضرور سکھائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، وَكَيْفَ تَقْرَأُ فِي صَلَاتِكَ، سورہ فاتحہ کا نماز سے رشتہ دیکھیے، تم اپنی نماز میں پڑھتے کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا، فوراً کہا کہ ہم اپنی نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی وہ صورت ہے، انہا السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ قرآن عظیم بھی ہے، یہ 7 آیات پر مشتمل
ایک صورت بھی ہے جو میں خاص کر کے دیا گیا ہوں، اور یہ صورت جیسی صورت نہ قرآن میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے۔ یہ ایک صورت کا معجزہ ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ قرآن کریم کی ایک صورت اتنی عظیم ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے تعلق سے یہ بھی ہے ایک حدیث میں، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور رسول اللہ بھی معجزے کے طور پہ دیے گئے ہیں۔ آپ سے پہلے کوئی بھی نبی اس طرح کی صورت نہیں دیا گیا، یعنی اس کے نام بھی کئی ایک ہیں۔ علامہ ابن کثیر کی تفسیر اگر کوئی پڑھے تو سورہ فاتحہ میں کئی ایک نام انہوں نے بتائے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے وہ مرض، وہ بیماری جو انسان کی لا علاج بن چکی ہے، دنیا میں کوئی معالج درست نہیں کر سکا ہے، ایمان ہو تو سورہ فاتحہ انسان پڑھے اور بیماری کے لیے دم کرے تو اللہ اس سورت کی برکت کی وجہ سے اس کی لا علاج بیماری دور کر دے گا۔ اور یہ واقعہ ہوا بھی ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں 778 ابن حبان کی اور 806 صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے اور کہا، اے نبی، آسمان سے جو آواز آئی ہے یہ آواز ہے اس دروازے کے کھلنے کی جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ نزل بہ ملک لم ینزل قط، اور اس سے ایک ایسا فرشتہ اترا جو فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، ایک آواز آئی تھی آسمان سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آواز کون سی؟ تو بتلایا گیا کہ یہ اس دروازے کے کھلنے کی آواز ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا جو فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا۔ اور جب وہ فرشتہ رسول کے پاس آیا، اس نے سلام عرض کیا، ابشر بنورین الذی اوتیتہما، یہ دو نور کی بشارت دینے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے جو آپ دیے گئے ہیں۔ اور یہ لفظ موجود ہے صحیح ابن حبان کے اندر، وَلَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ قَبْلَكَ، آپ سے پہلے کوئی بھی نبی یہ معجزہ نہیں دیا گیا، یہ دو نور نہیں دیے گئے۔ اور وہ دو نور، ایک ہے فاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ الکتاب ابشر بنورین، اس کا بدل، اور سورہ بقرہ کی اخیر کی 2 آیتیں۔ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ ہم کو سورہ فاتحہ جیسی صورت دی گئی۔ رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ آپ کو اللہ نے سورہ فاتحہ دی، آپ سے پہلے کسی نبی کو ایسی صورت نہیں دی۔ قرآن کریم کتنا بڑا معجزہ ہوگا کہ جس کی ایک صورت میں اللہ نے معجزات کی ایک کشش رکھی ہے۔ اسی لیے اس کی ابتدا ہو یا پھر ایسے ہی انتہا ہو، یعنی ابتدا تو سورہ فاتحہ سے ہے، اس کی بھی فضیلت ہم نے سنی، لیکن ایک حدیث آتی ہے 17452، یہ مسند احمد کی ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، چھوٹی صورتیں ہیں، 2861 سلسلہ صحیحہ میں بھی اس کی وضاحت ہے، اور سورہ اخلاص کا تذکرہ اسی حدیث میں ہی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں سکھائی تھی، جس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ رات میں سونے سے پہلے یہ 3 صورتیں ضرور پڑھ کے سوئیں۔ لا یأتین علیک لیلۃ الا قرأتہما، یہ مسند احمد کے الفاظ ہے کیونکہ وہاں 2 صورت کا تذکرہ ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کوئی سی بھی رات آپ کی زندگی میں آتی ہے
آپ رات میں سونے سے پہلے ان 2 صورتوں کو ضرور پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ایک حدیث جو سلسلہ صحیحہ میں اس میں سورہ اخلاص دی ہے۔ یہ 3 صورتوں کی فضیلت کیا ہے، اس کے لیے بھی وہی الفاظ ہے جو سورہ فاتحہ کے لیے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان۔ قرآن میں بھی، تورات، انجیل اور زبور، کسی بھی آسمانی کتاب میں بھی ان جیسی صورتوں کو نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن یہ وہ معجزہ ہے جس کی پہلی صورت جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اس کے تعلق سے بھی یہ بشارتیں ہے کہ اس جیسی صورت کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے، اور جہاں اللہ کا یہ کتاب، اللہ کا کلام ختم ہوتا ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کی بھی یہ فضیلت ہے کہ ان جیسی صورتیں کسی آسمانی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اب ہم اور آپ کے لیے کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے بھی یہ بشارت ہے، اور اخیر میں بھی، تو فاتحہ زیادہ تر اللہ کی تعریف اور اللہ کی عبادت، کیونکہ ایک اللہ کا حق ہے اور دوسرا بندے کا حق ہے نا۔ تو فاتحہ اس صورت کی جو فضیلت ہے یہ حقوق اللہ سے متعلق ہے، اور سورہ فلق، سورہ ناس، کیونکہ زیادہ تر حدیثوں میں یہ 2 صورتوں کا ہی لفظ ہے، ان کی یہ فضیلت کہ ان جیسی صورت کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوئی، اس کا تعلق حقوق العباد سے، یعنی بندوں سے۔ جادو اس سے بڑی بیماری نہیں روئے زمین، اور ایسے ہی دوسری بڑی بڑی بیماریاں۔ بندہ اگر اطمینان اور سکون چاہتا ہے یا ایسے ہی بیماریوں سے نجات چاہتا ہے تو سب سے اکثر اور بہترین علاج ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو جو پہلی والی صورت ہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے، علماء نے یہ فرق کیا ہے۔ بہرحال یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا، اور سارے معجزات کا سردار یہ کتاب اور یہ قرآن اسی وجہ سے ہے کہ اس کی پہلی صورت اور اخیر کی صورتیں اپنے آپ میں بے مثال ہے، ان جیسی صورتیں کسی آسمانی کتاب میں نازل ہی نہیں ہوئی۔ اب ایسی کتاب ہمارے بیچ موجود ہے، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے ہم پابند کیے گئے۔ اب اتنا بڑا معجزہ جس کو دیا گیا، اور رسول اللہ نے حدیث میں کہا ہے 3939 سلسلہ صحیحہ کی حدیث، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، جیسے مجھے سارے انبیاء میں سب سے بہترین بنایا گیا نا، ویسے میری امت کو بھی خیر الامہ بنایا گیا، اور یہ وہ فضیلت ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ میں جن خوبیوں کی وجہ سے سارے انبیاء پر فضیلت دیا گیا ہوں، اس میں سے ایک خوبی ہے کہ میری امت سب سے بہترین امت بنائی گئی، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، اور وہ اسی وجہ سے بنائی گئی ہے کہ اس امت کی رشد و ہدایت کے لیے، استقلال اور استقامت کے لیے، ایمان اور اسلام پر باقی رہنے کے لیے اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، وہ کتاب ساری آسمانی کتابوں میں سب سے بہتر ہے۔ ہم خطبہ مسنونہ میں بار بار سنتے ہیں نا، 867 یہ کتاب الجمعہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اور ایسے ہی 1353 سارے الفاظ جمع کیے ہیں صحیح الجامع میں شیخ البانی نے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ جب سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے تو جو امت میں سب سے بہترین بننا چاہتا ہے، اور رسول اللہ کی اس جملے کی جو آپ نے خصوصیت بیان کی، اپنے آپ کو مصداق بنانا چاہتا ہے، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، میری امت کو سب سے بہترین بنایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے میں سارے انبیاء پر فضیلت دیا گیا ہوں۔ فضیلت کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میری امت کو ان کی ساری امتوں سے بہتر بنایا گیا۔ یہ خیریت اور یہ بہتری تب ملے گی جب ہم خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب، اس پر ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں گے، اور اس کتاب جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے۔ ورنہ
ایسا نہیں ہے کہ امت محمدیہ کا ہر فرد یہ سب سے بہتر ہے، خوبی کی وجہ سے، قابلیت کی وجہ سے انسان کو بہتری ملتی ہے۔ 110 بس یہ آخری بات جو سورہ ال عمران کی کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس کے بعد اوصاف ہے، یہ وصف جس میں ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو جو خیر و حدیث کتاب اللہ کی سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب، اسے اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں، امام بنائیں، اپنی زندگی کا قدوہ اور اسوہ نمونہ بنائیں، اپنی سیرت میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں اس کو نافذ کرے، اس کے حلال کو حلال سمجھے، اس کے حرام کو حرام سمجھے، اس کی بیان کردہ حدود کی حفاظت کرے، اس میں جو محکم آیتیں ہیں اس کا علم حاصل کریں، جو متشابہات ہیں اس کو تسلیم کریں، اور ایسے ہی اس کے اوامر کی بجا آوری کریں، اس کے نواہی سے اجتناب اور احتراز کریں، پھر اس کو یہ رتبہ اور مقام دیا جائے گا کہ وہ خیر الامہ ہے۔ یہ آخری بات 2019 سلسلے صحیحہ یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن شافع مشفع ماحل مصدق یا مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش اللہ قبول کرے گا۔ قرآن حجت کرے گا اور اس کی حجت کو اللہ قابل تصدیق بنائے گا۔ قرآن اپنے والوں کے لیے اللہ سے لڑے گا، حجت کرے گا، لیکن یہ قرآن دو طرفہ ہے۔ من جعلہ امامہ، جس نے اسے اپنا امام بنایا، قادہ الی الجنہ، یہ سب سے بڑا معجزہ اللہ کا، اسے جنت لے کے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، جس نے اللہ کے سب سے بڑے معجزے کی توہین کی، ناقدری کی، تو جہاں رسول سفارش اور شفاعت کریں گے نا میدان محشر میں، وہاں ایک رخ آپ کا یہ بھی ہوگا، جیسا کہ یہ آیات ہیں 27، 28، 29، 30 سورہ فرقان کی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جہاں نبی کتنے بڑے بڑے گنہگاروں کو، گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو شفاعت سفارش کر کے اللہ کے فضل سے جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن جس نے اللہ کے سب سے بڑے معجزے کی توہین کی، وہی رسول جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے لیے زبان سے ایسے سخت ترین کلمات کہیں گے کہ اللہ یہ قوم تیری عذاب کی مستحق ہے، اور کیوں نہ ان کو عذاب دیا ہی جائے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کا پڑھنا، سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ جو انسان یہ تین نہیں کرتا، تینوں میں سے ایک بھی نہیں کرتا، تو وہ اس میں داخل ہے قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو جو پس پشت ڈالے گا قرآن کریم کو، ساقہ الی النار، یہ قرآن اسے دوزخ تک بھی پہنچائے گا۔ جیسے جنت کی ضمانت ہے قرآن کریم کے لیے، ویسے یہ بھی ہے کہ جو اس کی ناقدری کرے گا اور جو اس کے حقوق بتائے گئے ہیں وہ ادا نہیں کرے گا، تو یہ قرآن اسے دوزخ رسید کرے گا۔ انشاءاللہ آئندہ جو اس کے بعد گفتگو ہے جی 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ پھر یہ کتاب